الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبھی مل کر پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. جنگ بدر کا واقعہ مختصراً عرض کرنے کی سعادت کل حاصل کی تھی، اس کے آگے اور اب بڑھتے ہیں. کفار قریش چونکہ مسلمانوں سے پہلے بدر میں پہنچ گئے تھے، اس لیے مناسب جگہوں پر ان لوگوں نے اپنا قبضہ جما لیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے قریب پہنچے تو شام کے وقت حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو بدر کی طرف بھیجا تاکہ یہ لوگ کفار قریش کے بارے میں خبر لائیں. ان حضرات نے قریش کے 2 غلاموں کو پکڑ لیا جو لشکر کفار کے لیے پانی بھرنے پر مقرر تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں غلاموں سے پوچھا کہ بتاؤ اس قریشی فوج میں قریش کے سرداروں میں سے کون کون ہے؟ تو دونوں غلاموں نے بتایا کہ عتبہ بن ربیع، شیبہ بن ربیع، ابو البختری، حکیم بن حزام، نوفل بن خویلد، حارث بن عامر، نضر بن حارث، زمعہ بن اسود، ابو جہل ابن حشام، امیہ بن خلف، سہیل بن عمر بن عبدود، عباس بن عبد المطلب وغیرہ سب اس لشکر میں موجود ہیں. یہ فہرست سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ مسلمانوں سن لو، مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہاری طرف ڈال دیا ہے. یعنی اتنے بڑے بڑے سردار جو نامچین اور اہمیت رکھنے والی ہستیاں ساری کی ساری قریش کی بدر کے میدان میں جمع ہو گئی تھی. تو سرکار نے فرمایا کہ آج سمجھ لو کہ قریش کے جگر کے ٹکڑے تمہارے پاس آ گئے ہیں. اگر انہیں ہم لوگ ہرا دیتے ہیں تو گویا کہ قریش کی کمر توڑ دیں گے. اس کے بعد اب قریش جو تھے پہلے سے آ گئے تھے، اس لیے اچھے اونچے مقامات اور اچھی جگہوں پر جنگ کے لیے جو فائدہ مند جگہیں ہیں ان سب جگہوں پر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں آئے تو اس کے بعد کیا ہوا وہ دیکھیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر میں نزول فرمایا تو ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا کہ جہاں نہ کوئی کنواں تھا نہ کوئی چشمہ، اور وہاں کی زمین اتنی ریتیلی تھی کہ گھوڑوں کے پاؤں زمین میں دھستے تھے. سرکار نے وہاں پر اپنی فوج کو اترنے کا حکم فرمایا. یہ دیکھ کر حضرت حباب بن منذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ نے پڑاؤ کے لیے جس جگہ کو منتخب فرمایا ہے یہ وہی ہے، یعنی وہی آئی آپ کو کہ یہاں پر آپ فوج اتاریں، یا فوجی تدبیر ہے؟ ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ اگر وہی ہے تو کوئی بات نہیں، پھر تو اللہ کا حکم ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بارے میں کوئی وحی نہیں اتری ہے. تو حضرت حباب بن منذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر میری رائے میں جنگی تدابیر کی روح سے بہتر یہ ہے کہ ہم کچھ آگے بڑھ کر پانی کے چشموں پر قبضہ کر لیں تاکہ کفار جن کنووں پر قابض ہیں وہ بیکار ہو جائیں، کیونکہ انہی چشموں سے ان کے کنووں میں پانی جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو پسند فرمایا اور اسی پر عمل کیا گیا. اب یہاں پر یہ نقطہ ذہن نشین رکھیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پوری سیرت میں کئی مقامات پر آپ کو یہ ملے گا کہ حضور نے صحابہ سے مشورہ کیا. صحابہ کے کہنے پر سرکار نے ان باتوں پر عمل کیا. اس سے کوئی یعنی جن کے دلوں میں کج ہے، جن کے دل ٹیڑے ہو چکے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر حضور عالم غیب تھے تو صحابہ سے پوچھتے کیوں تھے؟ حضور خود کر لیتے وہ کام. اگر علم غیب تھا تو سرکار پہلے سے ہی وہ کام کیوں نہیں کر لیتے تھے؟ صحابہ کے پوچھنے کے بعد، صحابہ سے مشورہ کرنے کے بعد پھر اس پر عمل کر دیتے. معاذ اللہ، اس طریقے سے یہ لوگ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے، معاذ اللہ. تو اس میں صاف سیدھی بات یہی ہے
کہ سرکار نے اکثر مقامات پر صحابہ سے مشورہ کیا، یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ امت کے لیے مشورہ کرنا سنت بن جائے، امت اپنے ہر کام میں آپس میں مشورہ کر کے کرے، بلکہ مشورہ کرنے کا حکم بھی فرمایا گیا۔ کوئی اہم کام ہو تو آپس میں مشورہ کرو، اپنے بڑوں کو بلاؤ، اپنے جو عقل مند لوگ ہیں جو مشورے کے لائق ہیں ان کو جمع کرو، ان سے سب مل کر مشورہ کرو، اور پھر اس مشورے سے جس فیصلے پر سب کی رائے پہنچ جائے اس پر عمل کرو۔ مشورے میں برکت ہے، مشورہ سنت بن جائے، اس لیے حضور صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے، اور صحابہ کے بتانے پر سرکار اس چیز پر عمل بھی کرتے تھے جو چیز صحیح ہوتی تھی۔ یہاں بھی یہی ثابت کرنا تھا کہ میں سب سے بڑا ہو کر، رسول اعظم ہو کر، اللہ عز و جل کی مخلوقات میں سب سے افضل ہونے کے باوجود اپنے سے چھوٹوں کی باتوں پر عمل کرتا ہوں، ان کی رائے کو قبول کرتا ہوں، تو یہ اس لیے کرتا ہوں کہ کل تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ میں بڑا ہوں، میں راجا ہوں، میں خلیفہ ہوں، تو مجھے کوئی مشورہ، کسی کے مشورے کو ماننا یہ میری شان کے خلاف ہے۔ ایسی کوئی بات نہ ہونے پائے، اس لیے سرکار صحابہ کی رائے پر عمل کرتے تھے، اسے قبول کر لیتے، تاکہ امت جو ہے کل کوئی کتنا بھی بڑا ہو جائے وہ یہ نہ کہے کہ میں بڑا ہوں، میں کسی کی رائے قبول نہیں کروں گا۔ یہ سارے نکات ہیں جو محبت والے سمجھ سکتے ہیں، جن کے دلوں میں نفرت ہے، جن کے دلوں میں حضور کی گستاخیاں بھری ہیں، تو وہ سب چیزیں کبھی نہیں مانیں گے۔ وہ یہی کہتے پھریں گے کہ اگر علم غیب ہوتا تو پوچھتے کیوں، معاذ اللہ رب العالمین۔ ایسے بہت سے واقعات آئیں گے، اس میں انشاءاللہ جیسے جیسے واقعات آئیں گے میں کچھ نہ کچھ اپنی کم علمی کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ عرض کرتا رہوں گا، آپ لوگ بھی اسے سن کر یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کی شان کہ بارش بھی ہو گئی، جس سے میدان کے گرد اور ریت جم گئی، جس پر مسلمانوں کے لیے چلنا پھرنا آسان ہو گیا۔ جو زمین جو ریتیلی تھی، جس میں گھوڑوں کے پاؤں دھس جاتے تھے، بارش ہونے سے وہ زمین جو ہے وہ جم گئی۔ ہوتا ہے ریت پر پانی گرے تو جم جاتی ہے، پاؤں فوراً نہیں دھستے، طاقت لگانے پر اندر دھستے ہیں۔ تو مسلمانوں کو چلنا پھرنا آسان ہو گئی، اللہ کی طرف سے نصرت تھی۔ اور کفار کی زمین پر زمین پر کیچڑ ہو گئی، یعنی اس میں کیچڑ ہو گیا، جس سے ان کو چلنے پھرنے میں دشواری ہو گئی۔ مسلمانوں نے بارش کا پانی روک کر جا بجا حوض بنا لیے تاکہ یہ پانی غسل اور وضو کے کام آئے۔ اسی احسان کو خداوند عالم نے قرآن میں اس طرح بیان فرمایا ہے، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطْهِرَكُم، اور خدا نے آسمان سے پانی برسا دیا تاکہ وہ تم لوگوں کو پاک کرے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شب بیداری 17 رمضان 2 ہجری جمعہ کی رات تھی۔ تمام فوج تو آرام و چین کی نیند سو رہی تھی، مگر ایک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی جو ساری رات خداوند عالم سے لو لگائے دعا میں مصروف تھی۔ صبح و نمودار ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز کے لیے بیدار فرمایا، پھر نماز کے بعد قرآن کی آیات جہاد سنا کر ایسا لرزہ خیز اور ولولہ انگیز واز فرمایا کہ مجاہدین اسلام کی رگوں کے خون کا قطرہ قطرہ جوش و خروش کے سمندر بن کر طوفانی موجیں مارنے لگا، اور لوگ میدان جنگ کے لیے تیار ہونے لگے۔ کون کب اور کہاں مرے گا؟ رات ہی میں چند جان نثاروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ کا معائنہ فرمایا۔ اس وقت دست مبارک میں ایک چھڑی تھی، آپ اسی چھڑی سے زمین پر لکیر بناتے تھے اور یہ فرماتے جاتے تھے کہ یہ فلاں کافر کے قتل ہونے کی جگہ ہے، اور کل یہاں فلاں کافر کی لاش پڑی ہوئی ملے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ نے جس جگہ جس کافر کی قتل گاہ بتائی تھی، نام لے لے کر سرکار نے بتایا تھا، نشان لگا دیا تھا، ابو جہل یہاں گرے گا، فلاں یہاں گرے گا، فلاں کی لاش یہاں پڑی ہوگی۔ تو جیسا آپ نے نام لے کر نشان لگایا تھا، اس کافر کی لاش ٹھیک اسی جگہ پائی گئی
ان میں سے کسی ایک نے بھی لکیر سے بال برابر بھی تجاوز نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث شریف ابو داؤد جلد 2 صفحہ 364 پر ہے۔ مسلم شریف میں جلد 2 صفحہ 102 میں غزوہ بدر کے تعلق باب میں ہے۔ تو یہ حدیث پاک صاف صحیح حدیث شریف ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت میں ذکر ہے، 6 چیزوں کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان چیزوں کا علم کسی کو نہیں۔ وعلیکم السلام۔ 6 چیزوں کا ذکر ہے، بارش کب ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کون کہاں مرے گا، قیامت کب آئے گی۔ 6 نہیں 5 چیزوں کا ذکر ہے، معافی چاہوں گا، 5 چیزیں ہیں علوم خمسہ کے نام سے جنہیں یاد کیا جاتا ہے۔ ان کا قرآن میں ذکر ہے، غالباً سورہ لقمان میں ہے۔ اس کو بڑے دھڑلے سے وہابیہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا ہے کہ قرآن کی روح سے کسی کو ان 5 چیزوں کا علم نہیں ہے۔ بارش کب ہوگی نہیں یہاں کوئی بتا سکتا، ماں کے پیٹ میں کیا ہے کوئی نہیں بتا سکتا، کون کہاں مرے گا یہ کوئی نہیں بتا سکتا، اس میں یہ بھی تھا۔ تو یقیناً یہ ہم اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی علوم عطا ہوئے وہ اللہ کی عطا سے ہیں، اللہ نے دیا ہے۔ اللہ کا علم ذاتی ہے اور حضور کا علم عطا ہی ہے، اللہ کے دیے سے حضور کو علم غیب حاصل ہے۔ اللہ کا علم ان لمیٹڈ ہے، حضور کا علم لمیٹڈ ہے۔ جتنا اللہ نے بتایا ہے حضور کو، حضور اتنا جانتے ہیں۔ تو اس حدیث پاک سے یہ بات صاف طور پر ظاہر ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو علوم خمسہ کا بھی علم عطا فرمایا ہے۔ جگہ جگہ حضور نے اس کا اظہار بھی فرمایا، اور اس حدیث میں سرکار نے اس کا اظہار فرما دیا کہ حضور کو کون کہاں مرے گا اس کا بھی علم ہے۔ کوئی غیر اہم کتاب سے یہ بات نہیں ہے، ابو داؤد شریف، مسلم شریف سے یہ حدیث نقل کی گئی ہے، جس سے صاف صاف پتہ چلتا ہے کہ حضور کو پتہ تھا کہ کون کافر کہاں مرے گا۔ تو معلوم ہوا کہ حضور کو یہ علم ہے کہ کون کہاں مرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا علم اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اتنا سمجھ لیجیے کہ جہاں بھی اہل سنت نے حضور کے علم غیب کا دعویٰ کیا ہے وہ اسی بات کا دعویٰ ہے کہ حضور کو اللہ کی عطا سے علم غیب حاصل ہے، اور اللہ کا علم جو ہے وہ ذاتی ہے، خود اپنا پرسنل ہے، کوئی اللہ کو سکھا نہیں سکتا، کوئی بتا نہیں سکتا، اور حضور کو اللہ نے بتایا، اللہ نے سکھایا، جتنا اللہ نے چاہا حضور اتنا جانتے ہیں، حضور کو اتنا علم اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ تو یہ فرق ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ آپ کو جہاں بھی کہیں قرآن میں علم غیب کی نفی ملے گی وہ اسی علم غیب کی یعنی ذاتی، جو ذاتی علم غیب کی نفی قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو ہمارا بھی یہی کہنا ہے کہ کوئی بھی اپنے آپ سے غیب کی باتوں کو نہیں جان سکتا، صرف اللہ کے عطا سے ہی جان سکتا ہے۔ تو جہاں بھی نفی آئی ہے قرآن میں منع کیا گیا ہے وہ اسی چیز سے منع کیا گیا ہے کہ کوئی بھی خود سے علم غیب چھپی ہوئی باتوں کو نہیں جان سکتا۔ اس حدیث سے صاف اور صریح طور پر یہ مسئلہ ثابت ہو جاتا ہے کہ کون کب اور کہاں مرے گا، ان دونوں غیب کی باتوں کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ کفار قریش لڑنے کے لیے بےتاب تھے، مگر ان لوگوں میں کچھ سلجھے دل و دماغ کے لوگ بھی تھے جو خون ریزی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ حکیم بن حزام جو بعد میں مسلمان ہو گئے بہت ہی سنجیدہ اور نرم خو تھے، انہوں نے اپنے لشکر کے سپہ سالار عتبہ بن ربیع سے کہا کہ آخر اس خون ریزی سے کیا فائدہ ہے؟ میں آپ کو ایک نہایت ہی مخلصانہ مشورہ دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کفار قریش کا جو کچھ مطالبہ ہے وہ عمرو بن حضرمی کا خون ہے، اور وہ آپ کا حلیف ہے، آپ اس کا خون بہا ادا کر دیجئے۔
اس طرح یہ لڑائی ٹل جائے گی، اور آج کا دن آپ کی تاریخ زندگی میں آپ کی نیک نامی کی یادگار بن جائے گا کہ آپ کے تدبر سے ایک بہت ہی خوفناک اور خون ریز لڑائی ٹل گئی۔ بڑا ہی اچھا مشورہ تھا کہ خون کا بدلہ لینا ہے تو مسلمانوں سے کہو کہ ہمارے خون بہا ادا کر دیجیے، بات ختم ہو جاتی، جنگ سے ٹل جائے گی جنگ۔ عتبہ بذات خود بہت ہی مدبر اور نیک نفس آدمی تھا، اس نے بخوشی اس مخلصانہ مشورے کو قبول کر لیا، مگر اس معاملے میں ابو جہل کی منظوری بھی ضروری تھی۔ چنانچہ حکیم بن حزام جب عتبہ بن ربیع کا یہ پیغام لے کر ابو جہل کے پاس گئے تو ابو جہل کی رگے جہالت بھڑک اٹھی اور اس نے ایک خون کھولا دینے والا تانا مارا اور کہا کہ ہاں میں خوب سمجھتا ہوں کہ عتبہ کی ہمت نے جواب دے دیا، کیونکہ اس کا بیٹا حذیفہ خود مسلمان ہو کر اسلامی لشکر کے ساتھ آیا ہے، اس لیے وہ جنگ سے جی چراتا ہے تاکہ اس کے بیٹے پر آنچ نہ آئے۔ کیسا تانا مارا اس نے، یعنی ابو جہل جو تھا یہ شیطان کا بھائی کہہ لیجیے اس کو، یہ نہیں اس وقت کا شیطان ہی تھا، یہ ہر طرح سے اسلام کے خلاف کھڑا ہوا یہ، اور ہر طرح سے اس نے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اس کا نام ابو الحکم تھا، یعنی حکمت والا۔ حضور نے اس کا نام تبدیل فرما دیا، حضور نے کہا یہ حکمت والا نہیں جہالت والا، یہ ابو جہل ہے۔ تو دیکھیے آج قیامت تک اس کا ابو الحکم نام بہت کم ہی کو پتا ہوگا، ابو جہل سب جانتے ہیں، جہالت والا سب جانتے ہیں۔ ابو جہل نے پھر اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ عمر بن حضرمی مقتول کے بھائی عامر بن حضرمی کو بلا کر کہا، دیکھو تمہارے مقتول بھائی عمر کے خون کا بدلہ لینے کی ساری اسکیم تہس نہس ہوئی جا رہی ہے، کیونکہ ہمارے لشکر کا سپہ سالار عتبہ بزدلی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اس کو بھی چڑھا دیا اس نے۔ یہ سنتے ہی عامر بن حضرمی نے عرب کے دستور کے مطابق اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے، اپنے سر پر دھول ڈالتے ہوئے واہ عمرہ واہ عمرہ، یعنی جو یہ واہ جو لفظ آتا ہے واہ عمرہ عمرہ عمرہ، انہیں آپ دیکھیں گے پڑھنے میں تو الف اور ہاء بعد میں ہوتا ہے نام کے آگے، واہ عمرہ، یہ ایک فریاد کرتے ہیں، ہائے عمر ہائے عمر، تیرا کوئی پوچھنے والا نہیں، تیرا کوئی بدلہ لینے والا نہیں، اس طریقے سے فریاد کرتے ہیں، واہ عمرہ، واہ ویلا مچانا کرتے ہیں نا، بولتے ہیں نا واہ، یہ ہمارے یہاں بھی بہت عام ہے، واہ ویلا کرتے ہیں، واہ ویلا کر رہا ہے، یا یہ جو ہے واہ ویلا کرنا، واہ ویلا یہ پیور عربی کا لفظ ہے، یہ کوئی آلو چالو زبان نہیں جیسے ہم لوگ بولتے ہیں نا، ویسا نہیں ہے، یہ پیور عربی ہے، واہ ویلا۔ تو یہ عربی سے ہمارے یہاں بھی آ گیا ہے، تو سمجھنے کی بات ہے، یہ عربوں میں قاعدہ ہے کہ جب فریاد کرتے ہیں آہ بکا کرتے ہیں تو یہ ایسے چلاتے تھے واہ، تو یہاں پہ جو امر تھا اس کا نام لے کر یہ فریاد کر رہا تھا، واہ ہمارا واہ ہمارا، زور زور سے چلانے لگا۔ اس کارروائی نے کفار قریش کی تمام فوج میں آگ لگا دی، اور سب نے دیکھا کہ عمر کا بھائی رو رہا ہے، چلا رہا ہے، تو سارا لشکر خون کا بدلہ خون، خون کا بدلہ خون، یہ نعروں سے گونجنے لگا، اور ہر سپاہی جوش میں آپے سے باہر ہو کر جنگ کے لیے بے تاب و بے قرار ہو گیا۔ عتبہ نے جب ابو جہل کا تانا سنا کہ بیٹے کو بچانے کے لیے جنگ نہیں کر رہا تو وہ بھی غصے میں آ گیا، اور اس نے کہا کہ ابو جہل سے کہہ دو کہ میدان جنگ بتائے گا کہ بزدل کون ہے۔ یہ کہہ کر لوہے کی ٹوپی طلب کی، مگر اس کا سر اتنا بڑا تھا کہ کوئی ٹوپی اس کے سر پر ٹھیک نہیں بیٹھی، تو مجبوراً اس نے اپنے سر پر کپڑا لپیٹا اور ہتھیار پہن کر جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ تو ابو جہل کی وجہ سے ایک جنگ جو ٹل سکتی تھی وہ پھر سے جنگ میں تبدیل ہو گئی، ٹل نہیں پائی۔ تو جیسے میں نے پہلے بھی کہا، پہلے بھی لکھا ہوا ہے کہ مسلمان ہمیشہ جنگ کے یعنی بچنے کی کوشش کرتے رہے، مسلمانوں نے ہمیشہ یہی کوشش کی کہ لڑائی جھگڑا نہ ہو، صلح ہوتی رہے، اور ہم بھی اپنا کام کرتے رہیں، دین کا کام کرتے رہیں، اور کفار قریش ہم کو سکون و چین کے ساتھ اپنی جگہ پر رہنے دیں۔ لیکن کفار جو تھے یہ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف رہے۔ تب یہ جنگ کا جو ہے بالکل معاملہ تیار ہو گیا، جنگ شروع ہونے والی تھی، تو کیسے کیا ہوا اس کے بعد انشاءاللہ اگلے آڈیو میں
بتانے کی کوشش کروں گا۔ پروردگار اس کام کو مکمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔